مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج ہم اعتکاف کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اعتکاف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، اور اس تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اس کی رضا کی خاطر ٹھہرنے کو اعتکاف کا نام دیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک دن کا اعتکاف اس کا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اجر کیا رکھا ہے. وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے. ایک خندق کی مسافت یعنی اس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے. تو 3 خندقیں اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان فرما دیتا ہے، اتنا فاصلہ اس کے فرما دیتا ہے. تو ایک دن کا اعتکاف، اس کا جو نفلی اعتکاف ہے، اس کا مقام یہ ہوا. اور جو بندہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے 10 دن کا اعتکاف کرے، اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ نیکیاں کرنے والے کرتے ہیں. مثلا کوئی مریض کی عیادت کو گیا، کوئی جنازے میں شریک ہوا، اور اسی طرح باقی جو خیر کے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں، یہ بندہ مسجد میں رہ کر ایسے خیر کے کام انجام دیتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا مکمل ثواب عطا فرماتا ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ثواب بہت زیادہ ارشاد فرمایا، اس کے فوائد، اس کی جو ہے اہمیت بیان فرمائی ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرے اور بات چیت دوسروں سے یہ گفتگو فضول نہ کرے، اور نماز اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. تو سامعین محترم، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق کا نام ہے، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر مسجد میں بیٹھنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے. مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اور عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں. مسجد میں ضروری ہے کہ مرد حضرات، آج کل جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گھر میں یا بیٹھک میں یا کہیں بیٹھ جاتے ہیں، یہ جو فی الوقت وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے اثرات سے بچنے کے لیے ایسا ہرگز نہیں ہے. مسجد سے علاوہ مرد کے لیے اعتکاف جائز نہیں ہے. تو اعتکاف نفل کیا ہے؟ اعتکاف نفل وہ ہے کہ بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتے ہی بندہ اعتکاف کی نیت کرتا ہے. نویت سنت الاعتکاف، جب ہم اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اعتکاف میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور بھولے سے اگر کوئی دنیاوی بات مسجد میں ہو گئی، یا کوئی کسی سے کچھ لے کر کھا پی لیا، یا کچھ ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کی قدر بڑھ جاتی ہے.
تو یہ ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ مثلاً ہم نے رمضان المبارک کی آخری راتوں میں جو 10 راتیں ہیں، جو 10 دن اور 10 راتیں ہوتی ہیں، ان میں اعتکاف کرنا یہ سنت اعتکاف تھا، اور ہم نے 2 دن کا یا 4 دن کا یا 1 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا، اور جو سنت اعتکاف ہے وہ ہے پورے آخری عشرے کا اعتکاف۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں کہ اس عشرے کا اعتکاف جو کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ اس نفلی اعتکاف کا جو سنت اعتکاف ہے اس کا وہ اجر بتایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کیا ہے کہ منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف اس کو کرنا واجب ہوگا، اس کو ضرور کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ نفلی اعتکاف جو ہوتا ہے، جو 1 دن سے کم کا ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، اس میں تو روزہ ضروری نہیں ہے، اور باقی جو اعتکاف ہیں 3 قسم کے، ان میں روزہ ضروری ہوتا ہے، روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ اعتکاف میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنے والے۔ اور اعتکاف کا میں ٹائم بتا دوں، اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک روزہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے 21 کی رات سے پہلے مسجد میں اپنا بستر لگا دینے کو اور اپنے آپ کو مسجد میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کر لینے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اور یہ طریقہ جو مغرب کے بعد جو بیٹھا وہ اپنا اعتکاف سنت تو چھوڑ بیٹھا، لیکن نفلی اعتکاف اس کا ہو جائے گا۔ تو مغرب کی نماز سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے اس کو مسجد میں حاضر ہونا اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے نیت کر لینا ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ اعتکاف میں کون کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون کون سے کام ان کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف میں کرنے والے کام نماز، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، استغفار، درود شریف، دینی کتب کا مطالعہ وغیرہ، یہ سب کام کرنے والے ہیں۔ اور جو نہ کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اکثر آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے، موبائل بار بار کالیں ہو رہی ہیں اور رابطے رکھے جا رہے ہیں، یہ رابطے غلط ہیں، موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا اور مل کر ٹولیاں بنا کر بیٹھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اعتکاف بیٹھتے ہی ٹولیاں دوستوں کی شروع ہو جاتی ہیں، جی ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اور غیبت، چغلی، بغض، کینہ، بیہودہ باتوں سے مکمل اجتناب کیا جائے، جھوٹ سے اجتناب کیا جائے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کے جو مسائل بیان فرمائے ہیں، ان میں اعتکاف کرنے والا بغیر کسی عذر کے مسجد سے نہ نکلے، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصدن نکلا ہو یا بول کر۔ اسی طرح عورت نے جس مکان میں اعتکاف کیا ہے اس کو گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ اگر عورت اس مکان سے باہر نکل گئی تو خواہ وہ قصدن نکلی ہو یا بول کر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو دوسرا مسئلہ آپ سماعت فرما لیں، اعتکاف کرنے والا صرف 2 عذروں کی وجہ سے باہر مسجد سے نکل سکتا ہے، اور وہ 2 عذر کیا ہیں؟ ایک عذر ہے طبعی، جیسے پیشاب پخانہ اور غسل وضو وغیرہ کے لیے۔ دوسرے عذر شرعی ہیں، جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا۔ ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگرچہ 1 منٹ کے لیے ہی ہو مسجد سے اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بول کر ہی نکلے۔ اور ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں کہ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد میں ہی رہے گا، وہیں کھائے پیے گا، مگر یہ احتیاط رکھے کہ کھانے پینے سے مسجد گندی نہ ہونے پائے۔ معتکف کے سوا کسی اور کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مسجد میں کھانا پینا اور سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف مستحب کی نیت کر لے، اور نیت کر کے مسجد میں داخل اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی بھی اجازت ہوگی۔
اعتکاف کرنے والا بالکل ہی چپ نہ رہے، نہ بہت زیادہ لوگوں سے بات چیت کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ نماز، نفل نماز میں، تلاوت قرآن میں، علم دین کا درس سننے دینے میں، اور اولیاء صالحین کاملین کے حالات سننے اور دوسرے کو سنانے میں، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے میں، اور ذکر الہی، اور اکثر باوضو رہنے میں ہی وہ اپنے وقت کو صرف کرے، اور دل کو بھی گندے خیالات سے پاک رکھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کل یہ بہت زیادہ خطرناک حد تک لوگوں میں یہ بات جو رائج ہے کہ بس جی گھر سے کام کاج سے اٹھا اور اکتا کر جلدی جلدی مسجد میں آ گیا، اور مسجد میں جناب 10 دنوں کے لیے بیٹھ گیا، یہاں گپیں ہو رہی ہیں، یہاں بس جی یہ بھی لاؤ، یہ بھی کھانے کے لیے لاؤ، یہ بھی کھانے کے لیے لاؤ۔ کھانا پینا اور سونا یہ بالکل قلیل کرنا چاہیے، اور انتہائی قلیل، اور بات چیت بھی بہت زیادہ کم کرنی چاہیے۔ تو مسجد میں جب بندہ اعتکاف بیٹھے تو اس کے لیے ایک شیڈول ہونا چاہیے۔ وہ شیڈول کیا ہے؟ مسجد کا جو شیڈول ہے اعتکاف کا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مغرب کے بعد جو مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد وہ کیا کرے، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے چل پھر لے، اور تسبیح ہاتھ میں لے لی، یا ویسے ہی ذکر اذکار کرتا چلتا پھرتا رہا، یا بیٹھ کر۔ تو اس کے بعد جب عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان سے پہلے اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کر لے، یہاں تک کہ لوگ آنا شروع ہو جائیں، اس سے پہلے اس کا وضو مکمل ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی اور نماز تراویح ادا کی۔ نماز تراویح کے بعد لوگ تو چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بندہ یہ اپنے بستر پر نہ چلا جائے، یہ بندہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ تلاوت قرآن، ذکر اذکار، نوافل میں لگ جائے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ذکر اذکار کرے اور تلاوت قرآن کرے، نفلوں میں رات گزارے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو کر اٹھے اور اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد پھر اپنے سحری کے انتظامات میں جو کھانے پینے کا ہے وہ اس میں لگ جائے، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ ذکر اذکار کرتا رہے، اور ذکر اذکار کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو نماز اشراق ادا کرے۔ نماز اشراق کے بعد کچھ وقت ٹھہر کر وہ نماز چاشت ادا کرے، اور اس کے بعد سو جائے، اور تقریباً دوپہر کے وقت اٹھے، اور اٹھ کر اپنی حاجت کو رفع کر کے اپنے وضو وغیرہ مکمل کر کے اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد نماز تسبیح ادا کرے۔ نماز تسبیح انشاءاللہ العزیز اس کا طریقہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، اس وقت اگر ہم بیان کریں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ تو نماز تسبیح ادا کی جائے، اور نماز تسبیح کے بعد پھر اتنے تک ظہر کی اذان ہو جائے، ظہر کی اذان کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے، پھر تلاوت قرآن، ذکر اذکار اور معمولات میں لگ جائے، اور اس کے بعد عصر کی نماز تک یہ اسی معمول میں لگا رہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ درود پاک شروع کر دے۔ عصر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھ کر وہ مغرب تک درود پاک میں مشغول رہے، اور افطاری کر کے افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کرے۔ اس طرح اپنا وہ وقت پورا مکمل کرے، اور ایک دن اور ایک رات اس طرح اس کی مکمل ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ تھکا ہوا آیا ہے اور آ کر جناب پڑھ رہا ہے، اور پڑھے جناب وہ سوتا اٹھتا نہیں ہے، تو باقی معاملات کھانا پینا اور بہت زیادہ سونا، یہ سارے کام یہ اس میں نہیں کرنے چاہیے۔ تو بالکل قلیل سونا ہے، اور دن کے وقت سونا ہے، رات کو جاگنا ہے۔ رات کو تھوڑا سا اس نیت کے ساتھ کہ میں اٹھ کر پھر تہجد کی نماز ادا کروں گا، اس نیت کے ساتھ تھوڑا سا سونا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے معمولات جو ہیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے اسی طرح اپنے معمولات کو آپ نبھائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے امید ہے کہ آپ کو جو حج اور عمروں کا ثواب اور جو جنت میں محل کا وعدہ کیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے اور اعتکاف کو صحیح اعتکاف
سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل